الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں مدرار اللہ دارالافتاء والقضاء پشاور آن لائن فتویٰ سسٹم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس میں مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے بیانات میں بعض باتیں انہوں نے ایسی ارشاد فرمائی ہیں کہ جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ہمارے دارالافتاء والقضاء پشاور میں اپنے اشکالات بھیجے ہیں۔ ان تمام اشکالات کے جوابات ہمارے دارالافتاء کے رئیس اور نگران حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب دامت برکات ملالیہ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ تو میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو سوالات اور جو اشکالات مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات کے اوپر جو لوگوں نے ہمارے دارالافتاء میں بھیجے ہیں، میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ ان اشکالات کے جوابات حضرت مفتی صاحب پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب مفتی صاحب نے جو عمران خان کے بارے میں فرمایا ہے کہ عمران خان کی جو تقریر میں نے سنی ہے وہ علماء کرام مفتیان کرام کی تقریروں سے بڑھ کر ہے، تو ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اب تک ایسے مفتیوں اور علماء کرام کی تقریر سنے ہیں جو خاتم النبیین کا تلفظ نہ کر سکے، جو روحانیت کا تلفظ نہ کر سکے، جو اپنے جلسوں میں کہے کہ جو لڑکیاں لڑکے ناچتے ہیں میں ان کو خوش کر رہا ہوں؟ اے مولوی صاحب، اصلی اسلام یہی ہے؟ یا عمران خان نے جو آج کل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہا کہ اس میں کچھ صحابہ کرام بزدل تھے، غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے، یا انہوں نے کہا کہ وہ مال غنیمت کے بارے میں کہ وہ لوٹ کے مال پہ ٹوٹ پڑے، کیا مفتی طارق مسعود صاحب مفتیان کرام اسی طرح تقریر کرتے ہیں؟ علماء کرام اسی طرح تقریر کرتے ہیں؟ آپ ہمیں اس بات کا جواب دے کہ کون سا تقریر ہے مفتی عمران خان صاحب کا، کون سا تقریر ہے جس سے آپ مرعوب ہو، متاثر ہو؟ وہ تقریر، وہ باتیں ذرا ہمیں سنائے۔ اگر کوئی ایسی تقریر نہیں تو آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیوں عمران خان کو خوش کر رہے ہیں؟ خوش کرنا شریعت میں گناہ نہیں، لیکن جھوٹ بول کر علماء کرام، ہزاروں لاکھوں علماء کرام کے رائے کے خلاف بول کر آپ کیا حاصل کرنا چاہتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنی بڑی علم دی تو آپ کو قناعت نہ دی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قناعت عطا فرمائے۔ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے کہ عمران خان مفتیوں کی طرح یا علماء کرام کی طرح تقریر کرتے ہیں؟ عمران خان کے منہ سے جو غلاظت ٹپکتی ہے، آج تک کسی بھی مسلمان سے ایسی غلاظت نہیں ٹپکی، تو آپ حق بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا دنیاوی لالچ کی وجہ سے؟ اس کے علاوہ تو کوئی غرض ہو نہیں سکتی۔ دنیاوی لالچ کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے کہ تجھے عزت حاصل ہو، تو لعنت ہے عمران خان کی وجہ سے جو عزت علماء کرام کو ملے، جو شہرت ملے، ہم پر بھی لعنت ہو اگر ہم عمران خان کی وجہ سے عزت کے خواستگار ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جیسے مشہور لوگوں کے خلاف آپ لوگ بولتے ہو تاکہ آپ کو شہرت ملے، تو ہم پر بھی لعنت ہے اگر ہم شہرت کی وجہ سے یہ باتیں کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی بولے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ MMA میں جتنے علماء کرام ہیں، پاکستان میں جتنا دنیا بھر میں جتنے علماء کرام ہیں، ان کے خلاف آپ کی رائے ہے، غلط رائے ہے۔ لہٰذا مفتی
طارق مسعود صاحب جواب دے کہ کون سی وہ تقریر ہے جس سے آپ متاثر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو لوگوں نے پوچھی ہے کہ کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ صحیح بولا ہے کہ سب اس سے پہلے جو حکمران تھے وہ جنہوں نے سڑکیں بنائی، عمارتیں، بلڈنگیں بنائی، وہ ترقی مصنوعی ترقی تھی۔ طارق مسعود صاحب نے واقعی ایسے بولا عمران خان کی حمایت میں، تو کیا آپ علماء کرام کی حمایت میں کیوں نہیں بولتے؟ سیاسی میدان میں تو ہمارے علماء کرام بھی ہے جو اس میدان کے شاہ سوار ہے، جو آپ سے بہت بڑھ کر ہے اس میدان میں، جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان ریاست مدینہ کے لیے تو عمران خان نے ایک کمیٹی بنائی، ہاں آج اس کمیٹی کا وجود کہاں ہے؟ میاں عاطف قادیانی کے لیے وہ کمیٹی بنائی گئی۔ جب میاں عاطف قادیانی کو لوگوں کے پرزور احتجاج کی وجہ سے نکالا گیا تو ابھی کمیٹی کا وجود کدھر ہے؟ وہ عمران خان سے پوچھے یا مفتی طارق مسعود صاحب جو آپ نمائندہ ہے عمران خان کی طرف سے، تو آپ جواب دیں کہ وہ کمیٹی اب کہاں ہے جو عمران خان نے ترقی کے لیے بنائی۔ یہ مصنوعی ترقی جو پہلی تھی ان کے لیے تو اتنے قرضے نہ لیے گئے تھے۔ آپ نے عمران خان نے جتنے قرضے لیے ہیں آئندہ 5 سال میں وہ کون ادا کرے گا؟ اس کا بھی جواب مفتی طارق مسعود سے آپ نے دینا ہے، کیونکہ آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا MMA میں جتنے علماء کرام ہے، مولانا فضل الرحمان سراج الحق صاحب ہے MMA میں، جو اہل تشیع کا علماء کرام ہے، جو ان سے تو بہتر ہے، عمران خان سے 1000 درجہ بہتر ہے، جو MMA میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یا نورانی صاحب ہے، ان کے بارے میں تو آپ نے کبھی مشورہ نہیں لوگوں کو نہیں کہا کہ ان کی تقریر کیسی ہے، ان کی سیاست کیسی ہے۔ ابھی تک آپ نے اپنے ممبر پہ یہ بات نہ کہی۔ اگر کوئی پوچھتا ہے کہتے کہ ہم سیاسی مولوی نہیں ہے، اگر سیاسی نہیں تو عمران خان کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی عمران خان کی حمایت میں ایک مفتی بولا تھا، مفتی عبدالقوی بولا تھا، تو ان کا حشر آپ نے نہیں دیکھا؟ جب ایک جھوٹے قادیانی پرور یہودی پرست لیڈر عمران خان کی حمایت میں جو بھی مفتی بولا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت دی ہے، جس طرح مفتی عبدالقوی کو دی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ توبہ طائب نہ ہوئے اپنے باتوں سے، جو باتیں آپ نے کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی حالت ایسی مفتی عبدالقوی کی طرح آپ کی بھی حالت ہوگی ایک دن انشاءاللہ۔ اگر آپ توبہ طائب ہو گئے، ان بیانات سے آپ نے رجوع کیا، کہا کہ مجھے تسامح ہو گیا ہے، مجھے غلطی ہو گئی ہے، اور معذرت کی امت سے اور خاص کر کے سیاسی علماء کرام سے آپ نے معذرت کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرما دے گا، ورنہ آپ کا انجام بھی مفتی عبدالقوی کی طرح ہوگا۔ وہ بھی جھوٹ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے تھے عمران خان کی حمایت میں۔ اور آپ نے دوسری بات پوچھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا حکم نہ ماننے والوں کے خلاف سختی کی جائے، تو آپ نے یہ مشورہ کیوں دیا؟ مقامی کمیٹی جو مفتی شہاب الدین پپلزئی کے قیادت میں سرحد میں بیٹھتی ہے، وہاں پہ سینکڑوں جو شہادتیں آ جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں 100-200 لوگ رمضان میں؟ یہ پٹھان لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی پٹھانوں کے خلاف ہیں۔ اگر خلاف نہیں تو اس کا جواب دے کہ 100-200 علماء کرام یا دیندار لوگ جنہوں نے رویت کی ہے، جو دیکھا ہے حلال کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ حکومت کو مشورہ دے رہے کہ ان کے خلاف سختی کرو؟ یہ کیوں مشورہ نہیں دے رہے کہ ان لوگوں کی بات مانو، ان کی بات سنو؟ اگر سننے کے قابل نہیں تو دلیل پیش کریں کہ کیوں ان لوگوں کی بات نہیں مانی جاتی، یہ بھی دلیل دے، اور یہ بھی بتایا کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ پٹھانوں اور دیوبندیوں کی جو پٹھان ہے ان کی گواہی معتبر ہے یا نہیں؟ اس کا بھی صاف صاف جواب دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، سوال یہ فضائل اعمال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کی جگہ ریاض الصالحین کو پڑھایا جائے، ریاض الصالحین۔ اور آپ نے فرمایا ریاض الصالحین پڑھایا جائے جس طرح کے
باقی آپ یہ فرمائیں معذرت کے ساتھ یہ بتا دیں کہ فضائل اعمال صدقات میں جو کچھ ہے انہی کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی زندگی بدلی ہے یا نہیں جو اس میں موجود ہے. باقی تو علماء کرام اس پہ متفق ہے کہ فضائل اعمال میں جو کچھ ہے یا صدقات میں جو کچھ ہے اور اس میں جو ضعیف احادیث ہے تو فضائل میں وہ چلتی ہے، سب متفق ہے. آپ کا بھی یہی رائے ہے. تو یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے جو اکابرین تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس نے نصاب میں تبلیغی بھائیوں کے نصاب میں یہ شامل کر دی، ان اکابرین کے اخلاص پہ شک تھا آپ کو؟ کیا ان کے خیال میں یہ بات نہ تھی کہ تبلیغ کا کام بڑھے گا تو اس کے بعد یہ فضائل اعمال کارآمد نہ ہوگا، اس کی جگہ کوئی دوسری کتاب کارآمد ہوگا؟ جو اکابرین ابھی موجود ہے یا پہلے تھے ان سے آپ کا اخلاص بڑھ کر ہے یا آپ کی فقاہت بڑھ کر ہے؟ فضائل اعمال پہ آپ نے یہ تبصرہ کیوں کیا میڈیا پہ بیٹھ کے؟ اگر آپ مخلص تھے تو آپ مرکز میں رائے وڑ میں جا کے جو مقیمین ہے جو علماء کرام ہے ان سے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ نے میڈیا پہ بیٹھ کے فضائل اعمال کے خلاف جو باتیں کی ہے ان کا بھی جواب دے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا، نقصان زیادہ ہوا یا فائدہ، اس کا بھی ہمیں جواب دیں. باقی ریاست مدینہ کے بارے میں جو عمران خان کا خیال ہے، آپ نے فرمایا، مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے. تو ریاست مدینہ کا جو موصوف رٹ لگا رہا ہے ان کا مطلب آپ بالکل نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہو، کیونکہ ہمارے جو سیاسی علماء کرام ہیں انہوں نے مطلب واضح کیا ہے کہ مطلب کیا ہے. آپ سمجھتے ہو لیکن کچھ نہ کچھ پردہ کر رہے ہو عمران خان کے لیے. ریاست مدینہ بنانے والا شخص اپنے 5-6 فٹ بدن پہ اسلامی نظام کا نفاذ نہیں کر سکتا ہے. کیا والی ریاست مدینہ کی بیگم صاحبہ کتے کے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے؟ تو یہ ہے ریاست مدینہ. پہلے تو اپنے بدن پہ اپنے جسم پہ ریاست مدینہ والا نظام نافذ کرے عمران خان کا صرف اور صرف ریاست مدینہ، صرف اور صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں مسلمان اور یہودی ایک ساتھ رہتے تھے، معاہدے کے تحت اکٹھے رہ رہے تھے. تو آج وہی فارمولہ پاکستان میں آزمانے کے لیے ریاست مدینہ کی بات کی جا رہی ہے. باقی اس کا ریاست مدینہ کے بارے میں کچھ مطالعہ نہیں ہے کہ ریاست مدینہ میں حدود بھی تھے، قصاص بھی تھے، اور چور چوری کرے تو ان کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا تھا ریاست مدینہ. اس کے بارے میں ان کو کچھ علم ہے ہی نہیں. صرف لوگوں نے، یہودیوں نے، قادیانیوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ ریاست مدینہ میں نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، وہ ایک ساتھ رہ رہے تھے. تو یہ عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ذہن کو تیار کیا جائے اس بات کے لیے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. پچھلے دنوں جو وہ اسی کا اجلاس تھا، انہوں نے عمران خان نے آخر میں فرمایا کہ فلسطین کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ فلسطین کو بھی تسلیم کیا جائے اور فلسطین کو بھی تسلیم کیا جائے. وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ریاست اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے، دو ریاست اسرائیل کی وجود کو تسلیم نہ کیا جائے. اور انہوں نے وہ ادھر کہا ہوا اسی میں سعودی عرب میں جا کر کہ اس کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ ریاست فلسطین کو بھی تسلیم کیا جائے اور فلسطین کو بھی. یہ سازش کر رہا ہے عمران خان. صرف اور صرف مقصد یہ ریاست مدینہ کی بات کر کے ان کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، قادیانی کو پاکستان میں لایا جائے. یہ ان کا مطلب یہ ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں ان لوگوں سے جو عمران خان کی حمایت میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں کا جواب مفتی طارق مسعود صاحب ہمیں دے. جو باتیں ہم نے یہاں پہ ابھی عرض کی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جواب کیا ہے، ہمیں تفصیل سے آگاہ فرمائے. وہ یا اپنی باتوں سے معذرت کرے، عمران خان کی حمایت میں بات نہ کرے، اپنے کام سے کام رکھو. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، مسائل کا جواب دینا، فقہی مسائل کا جواب دینا، اصلاحی بیانات دینا. باقی سیاست میں آپ اپنی ٹانگ نہ اٹکائیں.
لہٰذا ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اپنے جو باتیں کیے، جتنی ویڈیو بنائی ہے ان کو ڈیلیٹ کریں عمران خان کی حمایت میں، اور باقی معذرت کرے، سامنے آ کے معذرت کرے کہ میں نے یہ غلط کہا، علماء کرام کی رائےوں کے خلاف بات کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ، اور لوگ بھی آپ کو معاف فرمائیں گے۔